مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے کتابوں میں مصنفین کی تحریر، مصنفین کے ناموں میں ایک بڑا نام سنا ہوگا، حضرت شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ بات یہ تھی، جب حالات آئے، ناموافق حالات ہوئے، تو ناموافق حالات میں یہ نہیں کہ جدھر کی ہوا ادھر کا رخ، ہمارے علماء کا کبھی یہ شیوا نہیں رہا، یہ صحابہ کی شان نہیں رہی، یہ تابعین کی شان نہیں رہی، یہ اولیاء اللہ کی شان نہیں رہی، یہ علماء دیوبند کی شان نہیں رہی، اور کبھی کسی کام کرنے والے حق پرست کی شان نہیں رہی کہ جدھر ہوا ہے ادھر وہ مڑ جائے اور ادھر اپنا رخ کیے۔ ہمارے اکابرین نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ حالات آئے، حق کا ڈٹ ہٹ کا حق بات انہوں نے کہہ کر رہے، اور حق بات کا وہ پیغام پہنچا کر رہے، اور حق بات کا کام کر کے رہے، حالات میں کر کے رہے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حاکم وقت نے کوئی ایسا معاملہ کیا، ایسا کام کیا۔ مشہور ہے کہ انہوں نے کسی باندی سے آزاد ہونے کے بعد عدت کے اندر اس سے نکاح کیا، اور اس جیسی کوئی بات مشہور ہے۔ بہرحال کوئی ایک واقعہ تھا۔ اب یہ سوال حضرت شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا حاکم وقت کا یہ عمل صحیح ہے؟ اور صحیح تھا۔ حضرت نے فوراً اس کا جواب دیا کہ انہوں نے بالکل ناجائز عمل کیا، ناجائز کام کیا۔ عدت کی حالت میں کسی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا ان کا یہ نکاح ناجائز ہوا، یہ نکاح درست نہیں ہوا۔ حاکم وقت کو امام کی یہ بات پہنچی، حاکم وقت نے آپ کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے آپ کو قید بامشقت کیا، اور قید بھی جیل خانے میں نہیں کیا، ایک کنویں میں، باوڑی میں حضرت کو ڈال دیا، باوڑی میں ڈال دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 16 سال قید کی صعوبتیں اور مشقتیں حضرت وہاں برداشت کرتے رہے۔ لیکن بات یہ بنی، حضرت کے شاگردوں کا ایک تاتا جمع ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہم اندر تو جا نہیں سکتے اور حضرت کو باہر نکال نہیں سکتے، اور حضرت کی دل جمعی کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے اوپر سے درخواست کی کہ حضرت کوئی علمی کارنامہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ انجام دیں، ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ اب غور سے سنیے کتنے کٹھن حالات ہیں۔ خود حضرت نے لکھا ہے کہ نہ میں نماز جمعہ کے لیے نکل سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، نہ باجماعت نماز پڑھ سکتا تھا۔ میرے حالات تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا تھے، لیکن ایسے حالات میں مایوس نہیں ہوئے، اپنا کام ڈٹ کر کرتے رہے۔ اور سنو، اور غور سے سنو، بات یہ بنی کہ اندر رہے، شاگردوں کی درخواست کو قبول فرما کر حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک کتاب تم سے لکھواتا ہوں، تم تحریر کرتے رہو، لکھتے رہو۔ کہتے ہیں حضرت باوڑی میں ہیں، کنویں میں، اور شاگرد باوڑی کے منہ پر، منڈیر پر بیٹھے ہوئے، کاپی اور قلم لیے ہوئے، اور حضرت اندر سے املا کرا رہے ہیں۔ اور املا کراتے کراتے حضرت نے عربی کی فقہ حنفی کا جو بعد میں ماخذ بنی المبسوط تقریباً 30 جلدوں میں 6000 سے زائد صفحات پر مشتمل کنویں میں رہ کر حضرت نے املا کرائی، اور وہ فقہ حنفی کا اس وقت ماخذ بنا ہوا ہے۔ تمام علماء اور مفتیان اس کا سہارا لینے پر مجبور ہے۔ یہ کتاب کے مدد کے لیے نہ اندر کتابیں تھیں، نہ مطالعے کا کوئی سامان تھا۔ ہمت مردہ مدد خدا، جب آدمی ہمت کرتا ہے اللہ اس کو حق کاموں کا الہام فرماتے ہیں۔